نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل جو ہیں وہ یہ دعا لے کر آئے، اور اس کے پڑھنے کا ثواب اس قدر ہے کہ تمام آسمان اور زمین کے فرشتے جمع ہو کر ثواب بیان کریں تو وہ روز قیامت تک اگر اس کا ثواب بیان کرتے رہیں تو وہ ثواب بیان نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب التوحید میں اس دعا کو دعائے اہل بیت المعمور کہا ہے۔ یعنی بیت المعمور کیا ہے؟ چوتھے آسمان پر مسجد ہے جو عموداً جو ہے وہ جوف کعبہ سے اٹھتی ہے، تو اس پر لکھا ہے یہ دعا جو ہے وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارضی۔ ساتھی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ ساتھیوں، یہ جو زندگی ہے یہ غموں اور خوشیوں سے بھر کر جو ہے وہ بنی ہے۔ اگر یہ جو دنیا ہے اس کی زندگی میں ہر شخص کو خوشیاں ملنے لگ جائیں تو یہ دنیا جو ہے جنت بن جائے، اور اگر ہر شخص مسلسل غم میں مبتلا رہے تو پھر اس کے جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کو کہیں بھی خوشی کی رمق جب نظر نہیں آئے گی تو وہ مایوس ہو جائے گا، اور بعض اوقات انسان مایوس ہو کر یہ سوچتا ہے کہ کیا کہیں پر خدا کا وجود بھی ہے، کیا کوئی مجھے بھی بچانے والا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے آج کی یہ دعا ہے جس کو دعائے بیت المعمور کہتے ہیں۔ بیت المعمور جو ہے چوتھے آسمان پر جو ہے وہ ایک مسجد ہے جو عموداً جو ہے وہ جوف کعبہ سے اٹھتی ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ خانہ کعبہ اور چوتھے آسمان پر مسجد کا جو لنک ہے، یہ اس مسجد میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ ایک روز حضرت جبریل جو ہیں وہ انتہائی خوشی و مسرت کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بعد تحفہ درود و سلام ارشاد فرماتا ہے اور آپ کے لیے ہدیہ بھیجتا ہے جو کہ آپ کی ذات جو ہے اس سے مخصوص ہے اور آپ کی امت سے مخصوص ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو کہ عرش کے خزانے میں محفوظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اخی جبریل، اس دعا کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ جبریل نے عرض کیا کہ اگر آسمان اور زمین کے تمام فرشتے مل کر قیامت تک اس کا ثواب بیان کرنا چاہیں تب بھی وہ ثواب کے 1000ویں حصے کا بھی بیان ممکن نہیں کر سکتے۔ جو مومن یہ دعا اس کی دعا کے صرف یہ الفاظ پڑھے گا، یا من اظہرا جمیلہ، یعنی یہ الفاظ پڑھے گا، یعنی اس کا پہلا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا اور آخرت میں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو بندہ یہ پڑھے گا، یا من لم یؤاخذ، یہ والا پوری مطلب پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے حساب نہیں لے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن سب کے عیب جو ہے وہ عیاں ہو جائیں گے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ اور جب یہ کہے گا، یا عظیم العفو، تو دریا کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر جب کوئی کہے گا، یا حسن التجاوز کہے گا، تو اس کے سارے اعمال جو ہیں بد اعمال وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جب وہ کہے گا، یا واسع المغفرت، تو زبان پر جاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح اپنی رحمت سے نوازے گا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی رحمت اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ اور جب وہ اس سے اگلا لفظ کہے گا، یا باسط والا لفظ کہے گا، تو خداوند عالم اپنی رحمت کا ہاتھ اس کے لیے بڑھا دے گا۔ اور جب وہ کہے گا، یا صاحب کل نجوا، یا منتہا کل شکوہ، تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا ہونے والوں کے برابر ثواب دے گا۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ اس دنیا میں کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اور اس کے بعد جب اگلا جو ہے پڑھے گا اس آیت کو، یا کریم، تو یہاں تک پہنچے گا تو تمام پیغمبروں کی بزرگی کے کے ساتھ جو ہیں اس کو
بزرگی عطا فرمائے گا۔ پھر یا عظیم والا جب پڑھے گا تو اس کی تمام دنیا کی ہر چیز جو وہ چاہے گا اس کو عطا کی جائے گی۔ تو بس ساتھیوں جہاں تک آپ کو بتانا تھا کہ جو بھی چاہیے تو یہ دعا جو ہیں یہ آپ پڑھتے رہیں مسلسل، یعنی اس دعا کے جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک تو اس سے پہلے انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے اعمال بڑھ جاتے ہیں، یعنی جو پیغمبر ہیں ان کی بزرگی کے ساتھ وہ شامل ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا وہ اس کو عطا ہوگا، اور وہ عطا پہ صرف کھڑا نہیں ہوگا بلکہ جو ان لوگوں میں بھی اس کا شمار ہوگا جس میں ہے یا استحقاق کہا یہ والا کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں کے برابر اس کو ثواب ہوگا۔ اور جب وہ کہے گا یا ربنا و سیدنا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اور جب وہ کہتا ہے یا مولانا زبان سے ادا کرے گا تو خدا اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دے گا۔ اور جب وہ کہے گا یا غایات الرغبت نہ کہے گا تو جو چاہے گا قیامت کے روز اس کو عطا ہوگا۔ اور جب وہ کہے گا اسألک یا اللہ یعنی آخر تک پوری دعا پڑھے گا تو خداوند عالم فرشتوں سے فرمائے گا تم گواہ رہنا اس شخص نے دوزخ کی آگ سے نجات پائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین نے، اس کے بہن بھائیوں نے، اس کے جملہ اہل پڑوسیوں نے، ان کی خطائیں بھی اللہ نے معاف کی اور ان کو بھی دوزخ کی آگ سے چھٹکارا دیا۔ اس کے بعد جبریل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب آپ یہ دعا سب کو نہ بتائیں بلکہ صرف متقین کو اس دعا کی تعلیم دیں اور منافقین کو اس دعا کی تعلیم نہ دیں۔ کیوں نہ دیں؟ کیونکہ یہ وہ دعا ہے جس سے انسان کی دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، یعنی وہ دعا یعنی دعائے بیت المعمور ہے، یعنی جو لوگ جو ہیں بعد مرنے کے بیت المعمور میں رہیں گے وہ لوگ ہوں گے جو کہ اس دعا کو پڑھتے ہوں گے۔ تو ساتھیو اس دعا کے کمال فائدے ہیں، اس کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، اپنے دوست رشتہ دار جو بھی آپ کو متقی انسان نظر آتا ہے ان کو تعلیم دیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں ظہر عصر کی نماز ہوتی ہے یا عشاء کی نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ دعا جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک بڑا ہی رقت امیز منظر ہوتا ہے کہ انسان کو بہت رونا آ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے، کیونکہ وہاں پر دو چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک تو دعائے بیت المعمور ہو جاتی ہے، ساتھ میں حرم امیر کائنات ہو جاتا ہے، تو جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر و مددگار ہو۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ جو ہے اس دعا کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ چلتا رہے گا، آپ سب جو ہے اس دعا سے مستفید ہو جائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر و مددگار ہو، ہمارے تمام معاملات میں ہم پہ اپنا خصوصی لطف و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔